गटर और नाली में डाल दिया तो आप खुद समझे कि आपने कितनी कीमती शय को ज़ाय कर दिया जो नस्ल इंसानी के लिए बहुत ज़रूरी था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि इंसान के दिल में शैतान के दाखिले के 3 रास्ते हैं, यानी इन 3 रास्तों से शैतान दाखिल होता है और इंसान की ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर देता है, जिसकी दुनिया व आखिरत दोनों तबाह व बर्बाद हो जाती है। अब उन 3 चोर दरवाज़ों को बंद कैसे किया जाए? पहला था उसमें शहवत, दूसरा गुस्सा और तीसरा हिर्स, तमा व लालच, कहर की कैफियत। तो अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब इन बंदे पर, जब हम पर, इंसान पर जब शहवत गालिब हो तो उस रास्ते को कैसे बंद किया जाए, है ना। मर्ज तो हमने बता दिया, निशानदेही कर दी, मगर उसका इलाज क्या है? अगर किसी पर शहवत गालिब हो नाजायज तरीके से तो उस बंदा अपने आप पर काबू कैसे पाए? क्या करना चाहिए उसको जिससे इस फितने से बच सके? ये आम बात है, खास तौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि चोर बदमाश खास तौर पे अपना काम रात में ज़्यादा करते हैं, है ना। चोरी के, बुराइयों के वारदात अक्सर आपको रात में ही होते हुए नजर आएंगे। हालांकि अल्लाह ने मोमिनीन की चैन और सुकून के लिए अल्लाह ने रात बनाई थी, है ना, मगर गुनाह के काम भी अक्सर रात में ही होते हैं, है ना। यानी चोर चोरी के लिए ऐसा घर तलाश करता है कि जिसके मकीन या तो सो के गाफिल हो गए हों या तो किसी वजह से अपने मकान से दूर हों, है ना। यानी चोर को चोरी करने के लिए ऐसे मकान की तलाश रहती है ना। या तो मकीन सो चुका हो, गाफिल हो गया हो, या तो फिर वो मकान छोड़कर कहीं दूर चला गया हो, सफ़र में हो, किधर भी हो, खाली होना चाहिए। हमेशा ऐसे ही घर की तलाश में रहता है। इसी तरह शैतान भी ऐसा दिल ढूंढता है जो अल्लाह के ज़िक्र व फिक्र से गाफिल हो और अल्लाह की याद उसके दिल में करार ना पकड़ी हुई हो। बात समझ में आ रही है? यानी जहां चोर को खाली घर की ज़रूरत है, गाफिल मकीन की ज़रूरत है, वैसे ही शैतान को भी गाफिल इंसान और ऐसा दिल जिसमें अल्लाह का जिक्र करार ना पकड़ा हो, ऐसे दिल की तलाश होती है। जहां खाली घर मिला चोर घुस गया और जहां गाफिल दिल मिला फौरन शैतान उस पर कब्जा जमा लिया। तो सबसे बेहतर हल तो ये है कि अपने दिल को हर वक्त अल्लाह के जिक्र व फिक्र, उसके याद में मशगूल रखो। बात समझ आ रही है? ताकि शैतान के दाखिले का पहला रास्ता ही बंद हो जाए, क्योंकि पहले से कोई उसमें जलवागर है ना, और वो ज़ात उसमें जलवागर है, उसकी याद उसमें है जो कुल कायनात का खालिक व मालिक है। यानी ये दस्तूर पुराना है कि चोर ऐसे ही, यानी ये दस्तूर पुराना है कि जैसे कि चोर किसी गफलत में सो रहे मकीन या मकान से दूर हो गए शख्स की तलाश में रहता है ताकि उसमें नकब जनी कर सके, तो शैतान भी इसी तरीके से ऐसे गाफिल इंसान का गाफिल दिल, मुर्दा दिल वो ढूंढता है जिसके अंदर वो इस तरीके से दाखिल हो। आपने किसी भी शख्स को शहवत के ज़रिए गुनाह का अमल करते हुए अल्लाह के ज़ाकिरीन में कम पाया होगा आपने, गाफिलीन ही ज़्यादा मिलेंगे, है ना, जिनका दिल अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो और अल्लाह के खौफ से खाली हो, है ना, वही इस गुनाह के काम में मुब्तला होता है। तो सबसे पहले ये करें कि अपने दिल में मुर्शिद कामिल का तसव्वुर भी उसी का एक ज़रिया है ना। जिस दिल में मुर्शिद कामिल की याद होगी उस दिल में नाजायज़ शहवत को जगह इंशाअल्लाह नहीं मिलेगी और ना ही किसी और बुराई को जगह मिलने वाली है। चूँकि एक पाक शय जहाँ मौजूद है तो नापाक ख्वाहिशात वहाँ जमा नहीं हो सकते, चूँकि पाक और नापाक का कोई मेल जोल दूर दूर का भाई कोई रिश्ता नहीं है। तो जिनके दिलों में शहवत बहुत ज़्यादा गालिब होती हो तो फ़ौरन उनको चाहिए
جو تصور مرشد کریں یا اس میں ذات کا تصور کریں یا اللہ کا ذکر میں لگ جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچ جائیں گے۔ یقیناً غافل ہی دل کی تلاش میں ہمیشہ شیطان رہتا ہے، اس لیے دل کو آپ نہ غافل رکھو نہ خالی رکھو۔ نوجوانی یا عالم شباب میں جب کوئی غافل دل ملتا ہے تو شیطان اس دل میں شہوت کے ہتھیار کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے۔ جب شیطان شہوت کے راستے سے دل میں داخل ہو جائے تو انسان کو چاہیے، ابن آدم کو چاہیے کہ رب الناس، سورہ ناس میں ہے نا، قل اعوذ برب الناس، رب الناس کی پناہ طلب کرے۔ کیا طلب کرے؟ اس کے پناہ میں چلا جائے۔ کس کے پناہ میں چلا جائے؟ اللہ کی رحمت کی تلاش میں رب الناس کی پناہ طلب کرے، اس کے پناہ میں چلا جائے، جو انسانوں کو شیطان سے بچاتا ہے۔ اور وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جو تمام اپنے مقربین کو، اپنے یاد کرنے والوں کو شیطان کے مکر و فریب سے بچانے کی قوت رکھتا ہے نا، اللہ ہی ہے۔ تو ہم جب ایسی صورت ہو تو رب الناس کی پناہ طلب کریں، پناہ میں چلے جائیں، جو سب کا پالنہار ہے، اسی کی قوتیں، اسی کی قدرت سے ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہیں، اور اس کی قوت بہمیاں کو زیادہ اعتدال پر لانے والا ہے، اور اللہ ہی ہے جو ہماری خیالات فاسدہ جو ہیں، ہمارے فاسد خیالوں کو پاک کرنے کی قوت ہمارے رب کے ہی پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ جب ایسی پوزیشن ہو تو فوراً اللہ کی پناہ طلب کریں۔ یوں تو اللہ تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے اور اس کی پرورش تمام عالمین کو محیط ہے، یعنی گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ ہی ہے جو سب کی پرورش کرنے والا ہے، لیکن جو رحمت کاملہ، رحمت خاص اللہ نے انسان پر کی ہے، اور کسی مخلوق پر وہ رحمت خاص کسی اور پر نہیں ہے۔ جو خاص رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ابن آدم پر ہے وہ اور کسی مخلوق پر نہیں ہے۔ بہت خاص رحمت اللہ کی ہم سب پر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، اس کی کوئی خاص وجہ بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت جامع سے بڑھ کر کوئی حقیقت بھی تو نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مجھے میرے محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں خود کو بھی ظاہر نہ فرماتا۔ دیکھیے نطفہ انسانی ہے نا، مادہ منویہ، اب یہ شیطان اس پر شہوت کے ذریعے حملہ کرتا کیوں ہے؟ وہ بہت اہم جوہر ہے، بہت خاص چیز ہے۔ نطفہ انسانی بظاہر ایک نکمی سی چیز نظر آ رہی ہے نا، مگر خالق کائنات نے اسی نطفے سے کیسے عقل و کرامت اور ولایت و شرافت کے لیے کیسے لال و جواہر پیدا فرمائے ہیں، ہے نا، اسی نطفے سے، ہے نا۔ ہم بھی گزرے ہوئے کل کو ایک نطفے کی شکل میں تھے، مگر آج آپ کو درس دے رہے ہیں، راہ دکھا رہے ہیں۔ ایسے کتنے عاملین و کاملین و صوفیاء، برابر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ تو دیکھیے کہ اس نطفے کے اندر اللہ نے کیسی خوبی رکھی ہوئی ہے، اور اس کامل نطفے کو، اس اہم چیز کو اگر کوئی گٹر میں ڈال دے تو پھر کیا ہے؟ کیا یہ اس شکل میں موجود ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد عورت کے جوڑے بنا کر کس طرح ایک دوسرے کے لیے کارآمد بنایا، اور تولد و تناسل کے بادلوں سے عورت کے رحم یعنی بچے دانی میں کس طرح انسانیت کے موتی برسائے، اور کیسے لطیف و ممکن تدبیر سے ان کی نسلوں کو پھیلائے، اور ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کے لیے عشق و محبت پیدا کر دی، اور ایک ایسا مادہ پیدا فرمایا، یعنی مادہ منویہ، ایسا مادہ پیدا فرمایا
جو عمر کے بیچ میں جوش کھا کر نسل انسانی کو فروغ دینے کا سبب بنتا ہے نا. یہ دیکھو اس نظام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی قدرت کاملہ شامل ہے نا. ایک مخصوص عمر میں مخصوص ایام میں یہ جوش مارتا ہے نا. وہ حرکت کرتا ہے اپنے مکان سے باہر ہونے کے لیے، مگر اس کو صحیح مقام پہ ڈالنے کے بجائے اگر ہم اس کو کسی غلط مقام پہ ڈال دیں تو گویا ہم نے ایک امانت میں خیانت کیا. اس مادے سے جس سے کوئی شریف النفس بچہ پیدا ہونے والا تھا، ہم نے کسی بازارو عورت کے کان میں رحم میں ڈال دیا ہے نا، گٹر و نالی میں ڈال دیا، تو آپ خود سمجھے کہ آپ نے کتنی قیمتی شے کو ضائع کر دیا جو نسل انسانی کے لیے بہت ضروری تھا. لیکن ناجائز طریقے سے مادہ منویہ کو ضائع کر کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. یعنی جس مادے سے نسل انسانی کو فروغ دینا تھا، جس سے اچھے انسان، صالح لوگ، عالم دین، صوفیاء، اولیاء، کاملین پیدا ہوتے، مگر شیطان نے غیر شرعی شہوت میں مبتلا کر کے ایسے ظہر خاص کو برباد کرا دیتا ہے جو صحیح معنوں میں شرعی طور پر استعمال کر کے ایک اعلیٰ نسل، اعلیٰ کوالٹی کے انسان پیدا کرنے کے سبب ہو سکتے تھے. مگر چونکہ یعنی مادہ منویہ اتنا اہم ہے کہ اسی سے اچھی نسل انسانی کا فروغ ممکن ہے. چونکہ شے بہت قیمتی ہے، اس لیے شیطان کا حملہ بھی اس شے پر اتنا زیادہ ہے کہ اس مادہ خاص کو ہے نا، جس سے اچھی نسل تعمیر ہو سکے، وہ غلط جگہ پر استعمال کروا کر کے اس مادے کو ضائع کروا دیتا ہے نا. تو جب جو نوجوان، جو مرد یا عورت غیر فطری شہوت میں مبتلا ہو کر کے ناجائز طریقے سے اس مرحلے کو انجام دیتے ہیں، وہ گویا شیطان مکمل ان پر حاوی ہے. جب ایسی کوئی صورت بنے تو سورہ ناس کی اس آیت کا، رب الناس کا تکرار کریں اور یہ خیال کریں کہ یا اللہ ہم تجھ سے پناہ طلب کرتے ہیں، شیطان کے اس حربے کو بچا اور اپنے امان میں ہم کو لے لے، اپنی نگرانی میں لے لے مولا، اپنی رحمت میں لے لے. فوراً بندہ اپنے دل میں اللہ کی یاد اور اس آیت کا تکرار اپنے دل میں کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر شہوت کا جو غبار شیطان نے ڈالا ہے فوراً وہ پھوٹ جائے گا، اور اس شر سے، شیطانی حملے سے انسان اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا اللہ اور اس کے رسول کی عطا سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شیطان و نفس کے ہر حربے سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین برحمتی کا یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد ایک ویڈیو غصہ کو کیسے قابو میں کریں، دوسرا حرص و لالچ کو کیسے لگام دیں، وہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں.